السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ آج آپ کا ایجوکیشن کا آپ کا لیکچر نمبر 7 ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے مسلمانوں کی آمد کے وقت بر صغیر کی ایجوکیشنل کنڈیشن کیا تھی۔ تو مسلمانوں کی آمد سے پہلے یہ خطہ جو ہے یہاں پہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، اور آرینز کی آمد کے بعد یہاں کا معاشرہ معزز اور ذلیل ذاتوں میں ڈیوائیڈ ہو چکا تھا، یعنی یہاں پہ جو ہے طبقاتی سسٹم بہت زیادہ تھا۔ تعلیم پر صرف برہمن کی اجارہ داری تھی، حتیٰ کہ کھشتری اور ویش بھی جو ہے ایجوکیشن کی فیلڈ سے برہمنوں کے ساتھ شریک نہ تھے۔ شودر چونکہ پیدائشی طور پہ کمزور اور کمتر سمجھے جاتے تھے، ان کا کام تھا دوسرے جو طبقات تھے جو اعلیٰ درجے کے تھے ان کی خدمت کرنا۔ تعلیم کے دروازے ان پر بند تھے، اور اسلامی تعلیمات میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عدل و انصاف اور انسانی مساوات ایکویلٹی کی بیسس پہ جو ہے نا ایجوکیشن دی جاتی ہے، بلکہ ہر معاملے میں ایکویلٹی کو انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ اور اسی لیے مسلمز جہاں جہاں بھی گئے وہاں کی جو لوکل جو آبادی تھی اس کی اکثریت جو ہے مسلمانوں کی علم دوستی اور ان کی اعلیٰ معاشرتی جو ویلیوز ہیں، مورل ویلیوز ہیں، ہماری سوشل ویلیوز ہیں، اس کے رزلٹ میں اسلام قبول کرتی گئی۔ یہاں تک کہ برصغیر کا جو ہندو معاشرہ تھا انہوں نے بھی مسلمان کی ان اعلیٰ روایات سے امپریس ہو کر اسلام قبول کیا۔ برصغیر کے جو مسلم لیڈرز تھے اور علماء کرام اور جو عمرا تھے، یہاں تک کہ جو عام عوام تھی وہ بھی اسلام کے جو ایک اسلام کا جو گلوبل ایجوکیشنل کانسیپٹ ہے اس سے مکمل طور پر آگاہ تھے۔ مسلمان حکمران عام طور پہ خود بھی بڑے عالم ہوتے تھے اور بڑے نالجیبل پرسنس ہوتے تھے۔ ان میں جو مین نام ہیں ان میں ہے علاء الدین خلجی اور اکبر، جو کہ خود عالم تو نہ تھے لیکن تعلیم کے میدان میں بہت فراخ دل تھے۔ انہوں نے بھی جو ہے ایجوکیشن کو پھیلانے کے لیے اس کی اشاعت کے لیے مساجد بنائیں، مدارس بنائے، اور اسٹوڈنٹس کو، ٹیچرز کو جو ہے اسکالرشپس دیے گئے، اور جہاں تک ہو سکا ایجوکیشنل فیسلٹیز مہیا کیں، جس سے برصغیر میں ایجوکیشن عام ہوتی گئی۔ اب برصغیر میں جو ایجوکیشنل سسٹم تھا اس کے کیا کیا پرومیننٹ فیچرز تھے اس کو تھوڑا ہم دیکھتے ہیں۔ تو برصغیر میں مسلمانوں نے اپنے دور حکومت میں ایجوکیشن کو پھیلانے کے لیے، عام کرنے کے لیے جو سٹیپس لیے، اس کے انمنٹ نقوش، یعنی جن کو ابھی تک ہم مٹا نہیں سکے، وہ ابھی تک موجود ہیں یہاں کی سیاسی، سماجی اور معاشرتی زندگی پر دکھائی دیتے ہیں ہمیں۔ مسلمانوں کے ہاں جاہل اور ان پڑھ ہونا بہت بری بات تھی۔ بڑی بڑی بستیوں اور قصبوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے کئی مدارس ہوتے تھے۔ مسلمانوں کے ہاں جاہل و ان پڑھ ہونا بہت بری بات تھی۔ بڑی بڑی بستیوں اور قصبوں میں ایجوکیشن کے فروغ کے لیے کئی مدرسے ہوتے تھے، جہاں دینی علوم یعنی قرآن مجید، حدیث اور فقہ کے علاوہ شاعری، صرف و نحو اور تاریخ، جغرافیہ کی ایجوکیشن بھی دی جاتی تھی۔ مسلمان حکمرانوں کی علمی سرپرستی کا سلسلہ انگریزوں کے اقتدار پر قابض ہونے تک قائم رہا۔ انگریزوں نے ہندوستان پر قبضے کے بعد مسلمانوں کے ایجوکیشنل سسٹم کو بہت نقصان پہنچایا، جو کہ ایک وسیع ٹاپک ہے۔
ذیل میں ہمدرد اب ہم جو مزید جو مسلمانوں کے جو ایجوکیشنل سسٹم تھا اس کا ایک جائزہ لیں گے، اور اس میں سب سے پہلے جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے جی، تو وہ ہے مقاصد تعلیم۔ مقاصد تعلیم کو نظام تعلیم میں بیسک اس کو حیثیت حاصل ہے، اور اس میں جو نمبر 1 جو مقصد تھا ایجوکیشن حاصل کرنے کا مسلمانوں کے ایجوکیشنل سسٹم میں، وہ تھا کہ رضا الہی کا حصول، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا۔ تو اس سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اس علم جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے اس لیے حاصل کیا کہ وہ اس سے اپنی کوئی دنیاوی غرض حاصل کرے تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو برِ صغیر پاک و ہند میں جن لوگوں نے تعلیم کو بطور پروفیشن اختیار کیا، بے شمار لوگ ایسے تھے جن کی معاشی جو ان کی جو مصروفیات کچھ اور تھیں، لیکن انہوں نے جو ہے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے جو کچھ سیکھا اسے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو سکھانے کی کوشش کی۔ یہی وجہ تھی کہ برِ صغیر کے علاوہ دوسرے اسلامک کنٹریز میں بھی مسجدوں اور خانقاہوں کے علاوہ لوگوں نے گھروں پر بھی بغیر کسی دنیاوی لالچ اور معاوضے کے مدارس قائم کیے ہوئے تھے، اور اہل علم جو تھے ان کے علاوہ بھی جو انڈیا کے جو انڈو پاک کے جو حکمران جو طبقہ تھا انہوں نے بھی انہی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ایجوکیشن کو عام لوگوں تک پہنچایا۔ اور دوسرا جو مقصد تھا ایجوکیشن حاصل کرنے کا وہ تھا تعمیر سیرت و کردار۔ اسلامی مقاصد جو تھے ایجوکیشن کے اس میں کیریکٹر بلڈنگ اس کو بیسک اہمیت حاصل ہے۔ قرآن حکیم میں جو ہے خدائی انعامات کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دی ہے جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک کام بھی کرتے ہیں، اور اسلام نے اچھے اخلاق کو پروان چڑھانا، اس کی تربیت کرنا، اس کو ایجوکیشن کا ایک لازمی حصہ قرار دیا ہے۔ اور سیم برِ صغیر انڈو پاک میں بھی علماء نے ایجوکیشن کے ذریعے اپنے اسٹوڈنٹس کی کیریکٹر بلڈنگ کی اور ان میں جو اچھے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کی، اور کیونکہ وہ خود بھی ایک اچھے اخلاق اور اچھے کیریکٹر کا عملی نمونہ تھے، تو اسلامی جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ کسی بھی انسان کی پرسنالٹی گرومنگ کو بیسک امپورٹنس دیتا ہے، تاکہ جو صالح افراد ہیں، جو نیک کام کرنے والے اچھے اخلاق کے مالک افراد ہیں، وہ جب ملیں گے تو ایک نیک اور صالح معاشرہ بن پائے گا، اور ہماری جو اجتماعی زندگی ہے اس کے جو ڈفرینٹ فنکشنز ہیں اس کو بہتر طور سے ہم انجام دے پائیں گے۔ جو تھرڈ ہمارا ایجوکیشنل مقصد تھا بھی اور ہے بھی، کیونکہ وی آر اسٹل مسلمز الحمدللہ، تو وہ یہ ہے کہ بیلنسڈ ڈیولپمنٹ، متوازن نشو و نما۔ اسلام میں ایجوکیشن جو ہے کسی ایک انسانی پہلو کا، رخ کا، اس کی ڈیولپمنٹ کرنے کا عمل نہیں ہے، بلکہ اس کے تھرو انسان کی لائف کے تمام جتنے پرسپیکٹیوز ہیں ان کی بیلنس طور پہ ڈیولپمنٹ کا کام لیا جاتا ہے۔ برِ صغیر انڈو پاک کے جو مسلم سے انہوں نے اپنے مدارس میں
جو ایجوکیشنل سسٹم رائج کیا اس میں اسٹوڈنٹس کی ہر طرف سے، یعنی ہر طرف سے مراد یہ ہے کہ ان کی ہر طرح کے پرسپیکٹیو سے، بھلے وہ مینٹل ڈیولپمنٹ ہو، ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہو، ان کی ایموشنل گرومنگ ہو، ان کی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ ہو، ٹھیک ہے، ہر طرح سے نشو و نما کا خیال رکھا جاتا تھا. اور مسلمانوں کے سامنے ایجوکیشن کا کانسیپٹ بہت وسیع تھا. گو دینی ایجوکیشن کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، یعنی قرآن و حدیث کو بیسک حیثیت حاصل تھی، لیکن ان سب کے علاوہ ٹریڈنگ اور جو ہے ڈیفنس کے جو جتنے بھی جو ہیں جو سکلز ہیں ان کو سکھانے کے لیے بھی ادارے قائم تھے. کیونکہ ہمارے جو مسلم جو کنٹریز ہیں، جو مسلم ہماری ایجوکیشنل جو ویلیوز ہیں، اس میں نوکری سے زیادہ جو ہے بزنس پہ، ٹریڈنگ پہ زیادہ فوکس دیا جاتا ہے. تو اس کے لیے پراپرلی ادارے بنائے گئے تھے. تعلیم کی وسعت اور اس کی جو ہے ہمہ گیری کہتے ہیں کہ ہر پہلو سے جو یہ ڈیولپمنٹ کرتی ہے، ہر پرسپیکٹیو کو، انسان کی لائف کے پرسپیکٹیو کو دیکھتی ہے، اس کا یہ عالم تھا کہ مدارس میں ایک طرف قرآن حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی، تو دوسری طرف ہسٹری، جغرافیہ اور فزکس، کیمسٹری، بائیو اور جو ہے آسٹرولوجی، اس کی ایجوکیشن کا بھی انتظام موجود تھا. پھر ہے کہ معاشی خود کفالت. آبویسلی کوئی بھی انسان جو ایجوکیشن حاصل کرتا ہے اس کا ایک مین پرپس یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے فائنینشلی، اکنامیکلی خود کو جو ہے اسٹرانگ کرنا ہے، انڈیپینڈنٹ کرنا ہے. تو اس بات کو خاص اہمیت حاصل تھی کہ اسٹوڈنٹ جو ہے ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنی روزی بھی کما سکیں، ٹھیک ہے. اور برِ صغیر کے ایجوکیشن سسٹم میں ایسے فنون بھی شامل تھے جو اسٹوڈنٹس کی خود کفالت کے ضامن سمجھے جاتے تھے. یعنی کہ جس طرح سے خطاطی ہے، کتابت ہے اور جلد سازی ہے، یہ تمام اس طرح کے ہنر تھے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ اسے گھر بیٹھے جو ہے ارننگ کر سکتا تھا، ساتھ کے ساتھ اپنے ریسرچ کو بھی کنٹینیو رکھ سکتا تھا. برِ صغیر میں ایسے مدارس کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے جہاں پہ ووکیشنل ایجوکیشن بھی جو ہے سکھائی جاتی تھی. نیکسٹ ون ہے 5th ون ہمارے پاس منصب خلافت. یہ ایسا ایجوکیشنل آبجیکٹیو ہے جس کو ہم نے آج کل بھلا دیا ہے. ہم اس کو بالکل اگنور کر کے بیٹھ گئے ہیں، کیونکہ ہم اب ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے نہیں بلکہ غلام مملکت ہیں. ہم آزاد دماغ نہیں ہے، ہمارے دماغ ابھی بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. تو ہم بھول گئے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنا خلیفہ ہونے کا شرف بخشا ہے. اس لیے مسلمان کی زندگی کا ایک اہم مقصد اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا قیام ہے. ہمارے اندر عقیدہ تو ہے، ہم مانتے تو ہیں کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، دین نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اپنے آنے کا جو مقصد تھا وہ ہم بھلا بیٹھے ہیں. تو تعلیم جو ہے انسان کو اس مقصد کی ادائیگی کے لیے ریڈی کرتی ہے. دین ہے تسخیر کائنات. ایجوکیشن کا ایک مقصد انسان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ فطرت کی قوتوں اور پوشیدہ ذرائع کو انسان کی بھلائی کے لیے استعمال کر سکے، ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ون ہمارے پاس ہے کہ اس دور میں سلیبس کیا تھا، ایجوکیشن سلیبس کس طرح کا ہوتا تھا. تو ایجوکیشن سلیبس میں آبویسلی جو بیسک جو ابتدائی مدارس میں سلیبس تھا، ابتدائی تعلیم کا سلیبس تھا، اس میں یہ تھا کہ معمولی پڑھنا لکھنا اور بیسک میتھمیٹیکل جو ہے چیزیں وہ سکھائی جاتی تھیں، اور اس کے علاوہ مذہب اسلام کی بیسک جو باتیں ہیں، اصول ہیں، وہ یاد کرائے جاتے تھے. چونکہ اس دور میں مسلمان عوام کی زبان عام طور پر فارسی تھی،
اس لیے مکاتب میں فارسی کو ہی جو ہے ذریعہ تعلیم بنایا گیا تھا۔ ابتدائی ایجوکیشن کا نصاب کا جو لازمی جز کلام اللہ تھا، ٹھیک ہے، یعنی قرآن و حدیث، یہ تو لازمی ایک پارٹ تھا اس کا۔ باقی اس کے علاوہ جو بکس تھیں اس میں فارسی کی کتابیں تھیں، اور جن میں جو نمایاں نام ہے وہ ہیں گلستان اور بوستان وغیرہ، یہ بچوں کو پڑھائی جاتی تھیں بیسک لیول پہ۔ اور مکاتب میں عموماً مسلمان اور غیر مسلم لڑکے لڑکیاں اکٹھے تعلیم حاصل کرتے تھے، کیونکہ یہ پرائمری لیول کی ایجوکیشن تھی، بچے کم ایج کے ہوتے تھے، تو اس لیے کو ایجوکیشن تھی صرف بیسک لیول پہ۔ قرآن مجید کی تعلیم مسلمان بچوں کے لیے لازمی تھی، اور جو بیسک ایجوکیشن کی کوئی لمٹ نہیں تھی، کوئی اس کی ایک پیریڈ، کوئی ٹائم پیریڈ نہیں تھا، فکس نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ بس یہ تھا کہ جب اسٹوڈنٹ نے اپنا سلیبس کمپلیٹ کر لیا ہے تو اس کو نیکسٹ سٹیپ میں پروموٹ کر دیا جائے گا، پہلے وہ 6 ماہ میں کرے، 1 ماہ میں کرے، 1 سال میں کرے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ثانوی ایجوکیشن کا نصاب۔ ثانوی لیول پہ جو ایجوکیشن تھی اس کے سلیبس میں زبان اور ادب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ لائف کی ضروریات سے متعلقہ مضامین، مثلا دفتری اور قانونی امور کی تعلیم بھی نصاب میں شامل تھی، اور نصاب میں ادب و انشاء، حساب، تاریخ، اخلاقیات وغیرہ کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، اور اس کے علاوہ فارسی زبان کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اور ان سب کے ساتھ بینگ مسلم، کیونکہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل کیا گیا تھا، تو ہمارے لیے عربی زبان جو ہے سیکھنے اور ادب کی تعلیم بھی جو ہے دینا لازمی تھی۔ اور اس میں یہ تھا کہ اس میں اسٹوڈنٹس کو تھوڑی آپشن دی جاتی تھی کہ جو ہے عربی زبان کو سیکھنا چاہے وہ سیکھے، اور جو نہیں سیکھنا چاہتا وہ نہ سیکھے، تاکہ انہیں اس کو اپنے اوپر امپوز کیا ہوا نہ سمجھیں، ٹھیک ہے، ان کو آپشن دی جاتی تھی۔ اور ثانوی لیول کی تعلیم کے بعد اسٹوڈنٹ جو ہیں گورنمنٹ جاب حاصل کرنے کے قابل ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کا نصاب۔ اعلیٰ تعلیم کا نصاب تھا جس میں ہمارا پی ایچ ڈی اور ایم فل کی ڈگری ہوتی ہیں، جو کہ کہلائی جاتی ہیں ریسرچ کی ڈگریز۔ تو یہ بھی ریسرچ کی ڈگریز ہوتی تھی۔ ریسرچ کن پہ ہوتی تھی؟ وہ ہوتی تھی جی عربی زبان و ادب پہ، تفسیر پہ، حدیث فقہ پہ، اصول فقہ پہ، منطق پہ، فلسفہ پہ، تصوف پہ، ان چیزوں پہ، فلاسفیکل، ٹھیک ہے، جو ہے فلاسفیکل ریسرچ کا زیادہ ٹرینڈ تھا۔ اور اعلیٰ سطح پر عربی زبان کو جو ہے ذریعہ تعلیم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اب اعلیٰ تعلیم کے بعد اسٹوڈنٹ اپنی اپنی قابلیت کے اکارڈنگلی اپنا اپنا پروفیشن اڈاپٹ کرتے تھے۔ کچھ قاضی کے منصب پر فائز ہوتے تھے جو بڑا ایک اعلیٰ عہدہ ہوتا تھا، یا پھر شاہی درباروں میں مختلف عہدے حاصل کرتے تھے، کیونکہ وہ ہائی لیول کی ایجوکیشن تھی، تو اس کے بعد نوکریاں بھی ہائی لیول کی ملتی تھیں۔ لیکن ٹیچنگ میتھڈ سے ریلیٹ ہونے والے جو لوگ تھے ان کو اس زمانے میں سب سے زیادہ عزت حاصل ہوتی تھی، قاضی سے بھی زیادہ اساتذہ کی عزت تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے نصاب کا جو ہے اگر ہم جائزہ لیں تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ برے صغیر میں سلاطین دہلی کے زمانے سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک کے زمانے کو 3 ادوار میں 3 ہم نے پیریڈز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ پہلا دور جو ہے وہ ہے مسلمانوں کے تعلیمی نظام کی آغاز سے لے کر عہد اکبری سے قبل تک کا جو پیریڈ ہے، اس پہ یہ پھیلا ہوا ہے۔ اس دور میں عربی زبان و ادب، تفسیر، حدیث، فقہ، منطق، کلام، تصوف وغیرہ شامل تھے، اور یہ دور کوئی 200 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ پہلا دور 200 سال کے عرصے تک رہا تھا۔ دوسرا دور جو ہے یہ عہد اکبری سے شروع ہوا تھا اور طرز نظامی کے سٹارٹ تک رہا تھا۔ اس دور میں پہلے دور میں جو کہ یہ تھا کہ سکندر لودھی کا زمانہ تھا، تو اس میں فلسفہ اور منطق کی طرف زیادہ ٹرینڈ تھا۔ دوسرے دور میں اسے مزید ترقی حاصل ہوئی۔ عہد اکبری جو ہے مذہبی آزادی کا دور تھا، ٹھیک ہے، اکبر بادشاہ کا سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ تو اس دور میں فتح اللہ شیرازی
रहमतुल्लाह अकबरी दरबार से वाबस्ता हुए और इन्हें इनके इल्म की बिना पर असदुल मुल्क का खिताब दिया गया। फताउल्लाह शिराजी रहमतुल्लाह ने साबका निसाब तालीम में कुछ इजाफे भी किए जिन्हें मुसलमान उलमा ने कबूल कर लिया, और दूसरा दौर जो है इन तब्दीलियों से स्टार्ट हुआ। और इसके अलावा फ़लसफ़ा, मंतक और जो है लॉजिक और इल्मुल कलाम की किताबों का निसाब में इजाफा होता रहा, और इसी तरह से निसाब का मनकुलात से माकुलात की तरफ रुझान ज़्यादा हो गया। ठीक है, मनकुलात जो है ये कुरान और हदीस के इसमें जो है सब्जेक्ट शामिल है, माकुलात में जो है जदीद एजुकेशन शामिल है, और इसी दौर में एक नए मजमून मेडिकल तिब का भी इजाफा हुआ था। तीसरा दौर जो है इसको हम कहते हैं दरस निज़ामी। ये जो है औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में मुल्ला निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह सहालवी ने दौर अकबरी के निसाब में उसने मॉडिफिकेशंस की और उसमें इजाफा करके एक नया निसाब तालीम तरतीब दिया, जिसे दरस निज़ामी के नाम से बरे सग़ीर के तमाम मदारिस में पढ़ाया जाता रहा। और इस दौर में मनकुलात की बजाय माकुलात की तरफ मज़ीद ट्रेंड बढ़ा। मुल्ला निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह ने सिलेबस में मज़ीद किताबों का इजाफा किया, और जो है सिलेबस में किताबों का ये इजाफा भी इसी असूल पर किया गया था जो फताउल्लाह शिराजी ने कायम किया था, यानी कि माकुलात की किताबों में इजाफा करना। माकुलात जदीद एजुकेशन को कहा जाता है, और इसका रिजल्ट एक ये भी निकला कि जो कुरान और हदीस की जो एजुकेशन थी, जो फ़िक़्ह की एजुकेशन थी, इल्म कलाम की एजुकेशन थी, उसकी तरफ ट्रेंड कम हो गया। ठीक है, और इन्हें इस्लामिक मदारिस में वो मकाम हासिल ना रहा जिसको वो डिज़र्व करते थे। तो मुल्ला निज़ामुद्दीन ने निसाबी कुतब के चुनाव के लिए एक असूल बनाया कि हर इल्म फ़न की मुश्किल से मुश्किल किताब स्टूडेंट के मुताले में आए। अब दरस निज़ामी के राइज होने से जो नकली इल्म यानी कुरान और हदीस की जो एजुकेशन है जिसकी तरफ ट्रेंड कम हो गया था, उसको कंपनसेट करने के लिए शाह अब्दुल रहीम ने मदरसा रहीमिया दिल्ली में कुरान और हदीस को दोबारा निसाब में बेसिक इम्पोर्टेंस, मरकज़ी हैसियत देने की एक मूवमेंट स्टार्ट की, और इनके बाद इनके बेटे शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ने इस मूवमेंट को मज़ीद आगे बढ़ाया। तो दरस निज़ामी के निसाब में जो खामियां थीं, इन पर जो है हेल्दी क्रिटिक्स करते हुए कुरान और हदीस की एजुकेशन को तरक्की दी गई, और हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह की इस मूवमेंट के पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आना शुरू हो गए थे। देन है जी दरस निज़ामी की खसूसियात। दरस निज़ामी की खसूसियात जो है, दरस निज़ामी का स्टार्ट जो है आज से कोई तकरीबन 400 साल कबल औरंगज़ेब के दौर में हुआ था, लेकिन ये निसाब आज भी बहुत से दीनी मदारिस में पढ़ाया जाता है। इसकी चंद अहम खसूसियात हम देख लेते हैं, इसके बाद फिर आगे नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। इसकी खसूसियात ये हैं कि इस निसाब में फ़लसफ़ा और मंतक वगैरह की निस्बत कुरान और हदीस पे तवज्जो कम थी। ठीक है, और निसाब में तारीख़ और जो है जोग्राफिया जैसे अहम मज़ामीन भी शामिल नहीं थे, और सर्फ़ नहव की कई किताबें निसाब में शामिल थीं। और दरस निज़ामी के निसाब की एक खसूसियत ये है कि इससे जो है आपकी क़ुव्वत मुताला वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, और दरस निज़ामी का निसाब में मालूमात की वुसअत की बजाय इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकली और लॉजिकली सोच विचार पर ज़्यादा जोर दिया गया था। ठीक है, और इसमें जो है सिलेबस को ज़्यादा
کمپلیکیٹڈ بنا دیا گیا تھا، اور یہ جو ہے نصاب آج بھی ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن ملا نظام الدین کے بنائے ہوئے جو ہے اس نصاب اور آج کل کے درس نظامی کے اس نصاب میں بہت فرق ہے۔ آج کل بہت سی ایسی کتابیں نصاب میں جو ہیں شامل ہیں جو ملا نظام الدین رحمۃ اللہ کے عہد کے دور میں شامل نہ تھیں۔ اس کے علاوہ بہت سی کتابیں جو اس وقت نصاب میں شامل تھیں وہ آج کل ختم کر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ آگے ہم دیکھتے ہیں ٹیچنگ میتھڈس۔ برِ صغیر میں جب مسلمانوں کا دور حکومت تھا اس وقت کون کون سے ٹیچنگ میتھڈس اڈاپٹ کیے جاتے تھے اور کس کس لیول پہ؟ تو ابتدائی تعلیم میں ہم دیکھتے ہیں، ابتدائی تعلیم چونکہ بچوں کو دی جاتی ہے، مکاتب میں دی جاتی ہے، اور مکتب وہ ہوتا ہے جہاں پہ لکھنا سکھایا جاتا ہے، بچے کو بیسک رائٹنگ سکھائی جاتی ہے۔ تو ایجوکیشن کا جو سٹارٹ ہے وہ ہے رسم بسم اللہ کی تقریب سے ہوتا تھا۔ جب بچہ 4 سال اور 4 ماہ اور 4 دن کا ہو جاتا تو بچے کو استاد کی سپرد کر دیا جاتا تھا۔ استاد بچے کے عزیزوں اور رشتہ داروں کی پریزنس میں بسم اللہ، سورہ الق کی ابتدائی آیات اور سورۃ فاتحہ بچوں کو پڑھائی جاتی تھی۔ اس کے بعد بچے کو پراپر ایجوکیشن کا سلسلہ اس کا سٹارٹ ہو جاتا تھا۔ اب ان مکاتب میں بچوں کو قرآن کریم معمولی پڑھنا لکھنا بیسک لیول کا جو ہوتا تھا ان کو پڑھایا جاتا تھا، اور بیسک میتھمیٹکس بھی ان کو سکھایا جاتا تھا۔ بچوں کو حروف تہجی اور ان کی مختلف جو ہیں شکلیں ان کی پہچان کرانے کے بعد پھر یعنی پہلے تو الف بے سکھانی ہے بیسک ان کو، پھر اس کے بعد جو ہے کس طرح آپ نے حرف ملانے ہیں، الفاظ کیسے بنانے ہیں حروف کو ملا کر، اس کی مشق کرائی جاتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے حروف کو ان کی پہچان کرانا، اور اس کے بعد جو ہے ان کو اس کو رائٹنگ پہ لے کر آتے تھے، ان کو لکھنا سکھایا جاتا تھا۔ اکبر نے اپنے دور میں لکھنا پڑھنا ایک ساتھ شروع کرنے کو جو ہے رواج دیا تھا، رائج کیا، اور چونکہ حروف تہجی الف پہ لکھنے کے ساتھ ہی ان کی شکلیں اور نام یاد کرائے جاتے، اور کنٹینیوس جو ہے بچے کو اس کی پریکٹس کرائی جاتی، اور کنٹینیوس پریکٹس کے بعد بچہ پڑھنے کے ساتھ لکھنے کے قابل بھی ہو جاتا۔ نیکسٹ ہے ثانوی اور اعلیٰ ثانوی درجات میں ٹیچنگ میتھڈس کون کون سے اڈاپٹ کیے جاتے تھے۔ اس میں پہلا ہے لیکچر میتھڈ، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں تقریری ٹیچنگ میتھڈ، طریقہ تدریس۔ تو اس میتھڈ کو جو ہے یہ بہت پرانا میتھڈ ہے، اور آلموسٹ جو ہے ہندوستان کے جو پرانے جتنے بھی مدارس تھے سب میں ثانوی اور اعلیٰ ایجوکیشن کے لیے یہی میتھڈ اڈاپٹ کیا جاتا تھا۔ ٹیچرز مضمون کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو لیکچر دیتے تھے، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں اہم نکات لکھ لیتے تھے۔ استاد درس کے حلقہ میں کسی اونچے مقام پر بیٹھا ہوتا تھا، اور جو ہے ٹیچنگ کے بعد اسٹوڈنٹس کوسچننگ کے ذریعے اپنے جو ان کی جو پرابلمز ہوتی تھیں، جو مشکل باتیں ہوتی تھیں اس کو دوبارہ سمجھ لیتے تھے تاکہ کسی قسم کا بہام باقی نہ رہ جائے۔ اور معلم بھی کیا کرتا تھا ٹیچنگ کے اینڈ پہ اپنی پڑھائی ہوئی جو لیکچر تھا اس کا ایک جائزہ لینے کے لیے پڑھائے گئے سلیبس میں سے اسٹوڈنٹ سے کوسچنس کرتا تھا۔ پھر ہے درسی کتب کا میتھڈ، ٹیکسٹ بک میتھڈ۔ اس میتھڈ میں یہ تھا کہ جو ٹیچرز تھے وہ کتاب کی ریڈنگ کرتے تھے اور اسٹوڈنٹ انہیں غور سے سنتے تھے، اور سم ٹائمز ایسا ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹس ریڈنگ کرتے تھے اور استاد ان کی جو ہے غلطیوں کو ٹھیک کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں پہ کوئی مشکل الفاظ ہوتے تھے اس کو بھی ساتھ ایکسپلین کرتے تھے۔ پھر ریڈنگ کے دوران اپنے شکوک یعنی کوئی ٹرمینالوجی اس طرح کی آ گئی ہے جو مشکل لگتی تھی اس کو دور کرنے کے لیے جو ہے
टीचर से सवाल भी कर लिया करते थे। और चूंकि स्टूडेंट पढ़ाए जाने वाले सबक का एक प्रॉपर स्टडी कर कर आते थे, इसलिए इनके सवालात बड़े ही जामे होते थे और टॉपिक से रिलेटेड होते थे। फिर था डीप स्टडी मेथड, गहरे मुताला का तरीका। इस मेथड में ये था कि उस्ताद के सबक पढ़ाने से पहले स्टूडेंट एक दफ़ा खुद से उसको स्टडी करता था। इसका तरीका ये था कि इबारत और तर्जुमा की जानिब तवज्जो की जाती और सबक में जो नए अल्फाज आते उसको डिक्शनरी की मदद से जो है उनके मानी देखे जाते और मतलब को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती थी। अगर एक दफ़ा जो है जो स्टडी से मसला हल ना होता तो स्टूडेंट दूसरी और तीसरी बार फिर कोशिश करता, और सिर्फ जब बिल्कुल जो है एक्सट्रीम पे जाके जब उन्होंने बार बार स्टडी करने के बाद भी कोई चीज़ समझ नहीं आती थी तो वो मसाइल टीचर के सामने पेश करते थे जो स्टूडेंट्स की हर मुमकिन कोशिश के बाद भी उसको समझने में वो नाकाम रहते थे। और जो है ये मेथड इतना इफ़ेक्टिव मेथड है कि इस तरह से पढ़ी हुई सीखी हुई जो चीज़ है वो इंसान को कभी भी नहीं भूलती। फिर है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड जो है उसमें सवाल और जवाब इनका सिलसिला एक लाजमी हिस्सा था। मुसलमानों के एजुकेशन सिस्टम में डिस्कशन मेथड के बहस मुबाहिसा के मेथड को हमेशा से अहमियत हासिल है। क्योंकि इसमें जो है टीचर पढ़ाने के लिए पहले खुद से अपने आप को कम्प्लीटली रेडी होकर आता है, क्योंकि उसका पता है कि स्टूडेंट कोई भी जो है क्वेश्चन कर सकता है जिसका उसे आंसर देना होगा। ठीक है, और समटाइम्स ऐसा भी होता था कि ये क्वेश्चनिंग आंसरिंग का जो सेशन है ये एक लॉन्ग डिस्कशंस पे फैल जाता था और घंटों घंटों जो है जारी रहता था। और ये तरीकाकार हाई लेवल की एजुकेशन के लिए इंतहाई कामयाब था। नेक्स्ट है मॉनिटोरियल सिस्टम। मॉनिटरी का सिस्टम भी था। ठीक है, यानी इस दौर में जो है आला दर्जे के जो स्टूडेंट थे वो अपनी जो है तालिब इल्मी के ज़माने में अपनी पढ़ी हुई किताबें छोटी जमात के स्टूडेंट्स को खुद पढ़ाते थे और डिसिप्लिन की भी तमाम तर जिम्मेदारी इन पर आयद होती थी। इसमें जो है मौलाना शिबली रहमतुल्लाह इस बारे में लिखते हैं कि इस जमाने में जो नामवर उल्मा के यहाँ एक रिवाज था वो ये था कि जब वो दर्स दे चुकते, लेक्चर उनका ख़त्म हो जाता तो अपने स्टूडेंट्स में से जो सबसे ज़्यादा लायक होता वो बाकी स्टूडेंट्स को दोबारा फिर से दर्स देता था और उस्ताद के पढ़ाए हुए मज़ामीन को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कराता था। ये मनसब जिस स्टूडेंट को हासिल होता था उसे मुईद कहते थे। जायज़ा का सिस्टम भी जो है बड़े सगीर के मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम में था और इसमें एक टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज़ होती थी, उसे कहते हैं आमोख्ता। आमोख्ता जो है ये इसमें टीचर हफ्ते में एक दिन आमोख्ता के लिए मुकर्रर करता था। अब ये चीज़ क्या है, आमोख्ता क्या है? आमोख्ता ये है कि बेसिक एजुकेशन में जिस चीज़ का जायज़ा लिया जाता था वो हाफसा था और इससे आमोख्ता से यानी इससे हम जो उस्ताद ने सबक पढ़ाया होता था उसको सुनता था। अब डेली बेसिस पे जो है सबक सुनना पढ़ाना दोनों काम करना जो है पॉसिबल नहीं था, तो लिहाजा हफ्ते में एक दिन ऐसा रखा जाता था, फिक्स किया जाता था कि जिसमें उस्ताद ने सिर्फ सबक सुनना होता था अपने पिछले पूरे हफ्ते का पढ़ाया हुआ। ठीक है, ताकि बच्चों का हाफसा चेक किया जा सके कि बच्चों ने किस कदर सबक याद रखा हुआ है। और इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात ये थी वो ये थी कि एग्ज़ाम्स का जो आजकल एक बड़ा ही डरावना खौफनाक किस्म का कॉन्सेप्ट है ये तब नहीं था। और उस्ताद चूँकि अपने जो है आमोख्ता में ही या ड्यूरिंग लेक्चर में ही जो है आजमाइशी क्वेश्चंस वगैरह पूछ लिया करता था और साथ के साथ जो स्टूडेंट्स का एक रिकॉर्ड मेंटेन रखता था।
ہر اسٹوڈنٹ جو ہے استاد کی نظر میں ہوتا تھا. استاد اور شاگرد کا ریلیشن بڑا اسٹرانگ تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اعلیٰ درجے کی ایجوکیشن جب ختم ہوتی تھی تو اس کے بعد اسٹوڈنٹ کو جو ہے ایک ڈگری دی جاتی تھی جس کو کہتے ہیں سند فضیلت کہا جاتا ہے. اور سلاطین دہلی اور مغلیہ جو عہد تھا اس میں جو ہے سالانہ امتحان کا میتھڈ بالکل بھی نہیں تھا، یہ طریقہ کار تھا ہی نہیں. لیکن اسٹوڈنٹ کی ایجوکیشنل پروگریس ہے اس کی میجرمنٹ باقاعدہ ہوتی رہتی تھی. ٹھیک ہے. ڈیورنگ لیکچر پورا سال جو ہے وہ ہوتی رہتی تھی. اور جائزے کے علاوہ جو ہے بر صغیر میں ہمیں کہیں کہیں پہ رسمی امتحانات کا ذکر بھی ملتا ہے، جس میں جو ہے والی بیجاپور محمد عادل شاہ نے جو ہے اینول سسٹم کے میتھڈ کو رائج کیا. اور یہ امتحانات ہوتے تھے ذی الحج کے مہینہ میں، اور اچھی پرفارمنس دینے پہ اسٹوڈنٹس کو انعامات بھی دیے جاتے تھے. اور بر صغیر میں چونکہ مسلمانوں کے دور میں جائزے کا ایویلویشن کا ایک پراپر میتھڈ نہیں تھا، لیکن ان سب کے باوجود جو گورنمنٹ جابس تھیں اور درباری جو منصب تھے، جو عہدے تھے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک کمپٹیشن ہوتا تھا. مختلف جو ہیں گورنمنٹ کے جو عہدے ہیں اس کے لیے امیدوار عملی طور پر اپنی قابلیت ثابت کرتے تھے. پھر ہے نظم و نسق ڈسپلن. بر صغیر میں مسلمان حکمرانوں کے دور میں اکثر ایجوکیشنل جو ادارے وہ اہل علم ہی کی اسٹرگل سے بنائے گئے تھے، جو اپنے طور پر اہل ثروت کی سرپرستی، اہل ثروت کہتے ہیں جو اس وقت کے جو عمرہ تھے، جو امیر لوگ تھے، جو بادشاہ لوگ تھے، ٹھیک ہے، ان کی نگرانی میں ان اداروں کا انتظام چلاتے تھے. اور بادشاہ اور حکمران طبقہ بھی جو ہے ان کی نگرانی کرتا تھا، ان کی سپرویژن کرتا تھا. اور سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اداروں کو داخلی طور پہ یعنی انٹرنلی ان کو جو ہے انڈیپینڈنس حاصل تھی، خود مختاری حاصل تھی. ان پہ کوئی اپنے رولز ان پہ جو ہے امپوز نہیں کر سکتا تھا. ہر ادارے کے اپنے اپنے رولز ہوتے تھے اور اسی کو فالو کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے علماء اور اساتذہ ان ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوٹس تھے اس کے نصاب اور وہاں کے ٹیچنگ میتھڈز اور جو ہے ایگزامینیشن میتھڈ اور باقی تمام امور میں وہ ان کو آزادی حاصل تھی. بر صغیر میں انتظامی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو جو ہے 4 قسم کی وہاں پہ درس گاہیں یا مدارس ہوتے تھے. نمبر 1 سرکاری مدارس جو کہ گورنمنٹ کے انڈر ہوتے تھے. پھر اس کے بعد مساجد میں جو قائم کردہ مدارس ہیں ان کی باری آتی ہے. پھر اس کے علاوہ جو خانقاہیں اور مزارات وغیرہ ہیں اس سے ریلیٹڈ جو مدارس ہیں وہ اس میں شامل تھے. ٹھیک ہے. اور 4th ون ہے جی جو علماء کرام کے اپنے جو پرسنل قائم کردہ ان کے ذاتی مدارس ہیں وہ ہوا کرتے تھے. تو یہ تھا ہمارا آج کا جو ہے آپ کا لیکچر تھا. ٹھیک ہے. اور اس میں اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشن ہو دین ڈو کانٹیکٹ می. امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. نیکسٹ ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے اپنا نیکسٹ چیپٹر. آج آپ کا چیپٹر 1 ختم ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کا نیکسٹ چیپٹر ہے برٹش ایجوکیشن سسٹم ان سب کانٹیننٹ. یہ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے کل شروع کریں گے. تو تب تک کے لیے خدا حافظ.